بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ Today is going to be our last episode regarding the life of امام شافعی۔ ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی امام شافعی نے کس طرح سے جو ریجیڈیٹی کا سامنا کیا اور کس طرح سے ان کو مارا گیا اور کس طرح سے ان کی ڈیتھ ہوئی، اور جو ان کے آخری الفاظ ہیں۔ یہ بات ثبوت ہے کہ دیکھیے اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، جب ان کا آخری وقت آتا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ایک الگ ہی راحت عطا کرتا ہے اور ایک الگ ہی سکون عطا کرتا ہے، جس سے ان کے الفاظوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کتنا مضبوط ہے۔ اور یہاں میں کوٹ کرنا چاہوں گا امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا واقعہ، جب ان کے بیٹے نے مشکلات کا سامنا دیکھا اور امام احمد ابن حنبل کی طبیعت کافی عرصے بیمار رہی، اور ڈاکٹرز نے جب دیکھا تو ان کے بارے میں یہی کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف سے ان کا کلیجہ سوکھ گیا ہے۔ اور ان کے بیٹے نے پوچھا اپنے والد سے کہ ابا جان، راحت کب آئے گی، سکون کب آئے گا؟ کتنی مشکلات ہوں گی کہ امام احمد بن حنبل کے بیٹے، جنہوں نے ان سے تربیت حاصل کی، کہ وہ والد صاحب سے سوال کر رہے ہیں کہ والد صاحب کب راحت آئے گی، کب سکون آئے گا؟ تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ جس دن ہم پہلا قدم جنت میں رکھیں گے۔ امام شافعی نے 100 کے قریب کتابیں لکھیں، اور جب امام شافعی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا اور ان کی ڈیتھ ہوئی، تو لوگوں کو پتہ تھا کہ ان کا جو تعلق ہے اپنے استاد نفیسہ سے، جن کے بارے میں ہم نے پہلے بات کی تھی، جن سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا اور جن کی بڑی ایک پریویلیجڈ لینیج تھی، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتی تھی، تو وہ امام شافعی کے جنازے کو نفیسہ کے پاس لے گئے اور انہوں نے ان کے لیے دعا کی۔ امام شافعی کو امام لیث کے برابر میں دفن کیا گیا، اور یہ ایک بڑی پرومیننٹ بات ہے، کیونکہ امام شافعی کی تمنا تھی کہ وہ امام لیث سے علم حاصل کریں، لیکن ان کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ جب وہ پہنچے ہیں امام لیث سے ملاقات کرنے کے لیے، تو امام لیث کا انتقال ہو گیا تھا، اور امام لیث جو ہے وہ عمرو بن العاص صحابی کے برابر میں ہی ان کی تدفین ہے، اور ایک بہت ہی پرومیننٹ اسٹوڈنٹ ہیں امام شافعی کے، جو کہ جن کا نام ہے امام النووی، جن کا 40 نووی ہر گھر میں آپ کو وہ 40 حدیثوں والی کتاب ملے گی۔ اور امام نووی کہتے ہیں کہ امام شافعی اپنے ساتھ ایک چھڑی لے کر چلتے تھے، اور ان کی عادت تھی اور ان کو ضرورت بھی نہیں تھی اس چھڑی کی، اور انہوں نے سوال کیا کہ آپ یہ چھڑی لے کر کیوں چلتے ہیں؟ تو امام شافعی نے کہا کہ یہ مجھے یاد دلاتی ہے کہ میں اس دنیا میں ایک مسافر ہوں، اور میرے پاس اور کچھ نہیں اس دنیا میں سوائے اس کے کہ جو میں لے کر جاؤں، اور یہ میرا سہارا جو میری چھڑی ہے، یہ مجھے یاد دلاتی ہے کہ میں دنیا میں کتنا تنہا ہوں۔ اور امام شافعی کا جو مذہب ہے ان کے جانے کے بعد سب سے آرگنائزڈ ہے، اس میں اگر آپ کمپیریزن کریں باقی مذاہب سے اور جتنے مذاہب پہلے گزر چکے تھے، اور ان کا جو اصول تھا وہ بیسکلی امام ابو حنیفہ سے جو مختلف تھا کہ وہ اس بات کو ایکسیپٹ کر لیتے تھے کہ اگر ایک بھی صحابی کوئی حدیث نریٹ کر رہے ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ جو تھے وہ متواتر احادیث کو ایکسیپٹ کرتے تھے، اور جو احد حدیث ہے ان کے متعلق ان کی ریزرویشنز تھیں، لیکن امام ابو حنیفہ سے اختلاف کرتے ہوئے، اور اس کے بارے میں انہوں نے کئی جو ہے کتابوں میں لکھا کہ ان کے پاس کیا وجوہات ہیں کہ ایک صحابی بھی اگر نوٹ کر رہے ہیں، اگر ایک چیز کو نریٹ کر رہے ہیں تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اور امام شافعی کی اس وجہ سے امام ابو حنیفہ کے اوپینین سے بہت مختلف اوپینینز تھے، اور امام شافعی نے اہل مدینہ کا جو عمل تھا، جو امام مالک نے دلیل کے طور پہ لیا تھا، چونکہ اہل مدینہ کا عمل اب بدل گیا تھا، اس میں بہت سی کرپشن آ گئی تھی، اسی لیے امام شافعی نے اب اہل مدینہ کا جو اصول ہے عمل کو قبول کرنے کا، وہ بھی نہیں اپنایا۔ اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ امام شافعی نے بڑی گہری نظر کے ساتھ چیزوں کا اختلاف رکھا، اور جو صحابہ کا اجماع ہے اور جو صحابہ کے اوپینین ہیں ان کے بارے میں بھی انہوں نے ایک رائے رکھی جو کہ مختلف تھی پچھلے اماموں سے، اور ان کا جو پورا اسکول آف تھاٹ تھا وہ ابن عباس کا جو اسکول آف تھاٹ تھا اس سے بڑا انسپائرڈ تھا، ان کے اوپینین سے بڑا انسپائرڈ تھا۔ اور جس طرح سے امام مالک کا معاملہ تھا قیاس سے متعلق،
امام شافعی قیاس کو ایکسیپٹ کرتے تھے اور قیاس کو دلیل کے طور پہ لیتے تھے، لیکن ایک بڑے ماڈریٹ انداز میں. کچھ اسکول آف تھاٹ نے قیاس کو اتنے ہر روز کئی نوجوان مجھے بتاتے ہیں کہ کیسے یوتھ کلب نے ان کی زندگی بدلی، کیسے انہیں ڈپریشن، حرام ریلیشن شپس، ڈرگز، فحاشی، دین سے بیزاری، ایتھیزم، فیمنزم، لبرلزم، ان تمام اندھیروں سے کس طرح یوتھ کلب کی ویڈیوز نے نکالا اور کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نور کی طرف آئے وہ سب، کیسے یوتھ کلب کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی آئی. ایسے لاکھوں نوجوانوں تک ہماری پہنچ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد آپ کی چیریٹی، آپ کے صدقات اور آپ کی زکوٰۃ سے ممکن ہوتی ہے. ہماری ویڈیوز، پوڈ کاسٹ کروڑوں لوگوں تک پہنچ رہی ہیں اور ان کے ذریعے اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے والے ہر ایک شخص اور اس سے آگے اس کی سنورنے والی تمام نسلیں، سب کا اجر آپ کے نامہ اعمال میں جائے گا انشاءاللہ. اس لیے بی پارٹ آف دا یوتھ کلب فیملی اینڈ ڈونیٹ ناؤ. نے ایکسپلائٹیشن کا معاملہ اس کا رکھا کہ کچھ اسکالرز نے اس کی ریفیوٹیشن میں کتابیں لکھنا شروع کر دیں اور کچھ نے ٹو اے سرٹن ڈگری قیاس کو ڈینائی ہی کرنا شروع کر دیا بیکاز آف دا ایکسپلائٹیشن. لیکن امام شافعی کا ایک بڑا بیلنس اوپینین تھا اور یہ کہ انالوجی ہونی چاہیے، ریزن ہونی چاہیے، نئے مسائل کے اندر جو کمپیریزن قرآن و سنت سے دیکھ کر دلیل کے طور پر رولنگز نکالنی چاہیے. امام شافعی نے اپنے اسکول آف تھاٹ میں بڑے آرگنائز طریقے سے، بڑے اصولوں کے طور پہ، بڑے ایلیمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو کیا. اور انہوں نے حنفی مذہب کے ساتھ جو استحسان کا معاملہ تھا کہ کوئی بھی اگر ٹائم کا اسکالر ہے تو وہ اس بات کو دیکھ سکتا ہے کہ کیا چیز بہتر ہے تو اس کے معاملے میں وہ رولنگ دے سکتا ہے، اس کے بڑے اسٹرکٹلی انہوں نے اس کو ریفیوٹ کیا. یہاں تک کہ یہ تک بولا من استحسن فقد شرع، کہ جس نے استحسان کیا اس نے شریعت سازی کی. تو کچھ ایسے اوپینینز تھے جنہوں نے اس کے بارے میں بڑا اسٹرکٹ سٹانس لیا اور اسی سٹانس کی وجہ سے ان کو بڑی ریجیڈیٹی کا سامنا کرنا پڑا. اور کچھ لوگ ہیں انہوں نے بڑا امام شافعی کے اسکول آف تھاٹ میں بھی بڑی ریجیڈیٹی ڈیولپ کی. لیکن جو معاملہ تھا امام شافعی کا کہ ان کے پرانے مذہب اور نئے مذہب میں ایک فرق تھا اور انہوں نے کس طرح سے اس کو پروگریس کیا اور امام شافعی نے کتنے اپنے اوپینینز کو چینج کیا. ان کی جو اور الرسالہ تھی وہ بڑی فیمس تھی ود ریگارڈس ٹو ڈفرنٹ فتاوی، اور امام المزنی نے اس کو پورے جو کتابیں ہیں امام شافعی کی اس کو سمرائز کیا اور المختصر انہوں نے لکھا جس کو امام شافعی کے سارے اوپینینز کیا. اور یہ وہی اسٹوڈنٹ ہیں المزنی جو کہ بہت ہی ڈیبیٹ کرتے تھے امام شافعی سے، اور ان کے جانے کے بعد انہوں نے انہی کے کام کو آ کے لے کے چلے. اور اس کے ساتھ ساتھ امام نووی ہیں ان کے سب سے پرائز اسٹوڈنٹ، انہوں نے جنہوں نے روضۃ الطالبین لکھا اور صحیح مسلم کی شرح کی، اور یہ بڑی پرومیننٹ اور بڑی فیمس شرح ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ جو امام غزالی ہیں وہ بھی شافعی اسکول آف تھاٹ کے تھے. تو یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں آپ نام دیکھ کے یہ اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ دیکھیے کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی لیگیسی کو جاری رکھا. اور وہ لوگ جنہوں نے وائلنٹ ہو کر، اگریسو ہو کر، نفرت کا اظہار کرتے ہوئے امام شافعی کو مارا، وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید امام شافعی کی لیگیسی کو ہم مٹا دیں گے، شاید ہم امام شافعی کو ہرا دیں گے. لیکن آج جن کے سامنے آپ کے سامنے جو میں نام کوٹ کر رہا ہوں، ان کی کتابیں، ان کے کام گھر گھر تک موجود ہیں، مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، اور ان کے متعلق تمام اسکول آف تھاٹ کے لوگ جو ہے بڑی اکرام اور عزت سے بات کرتے ہیں. امام غزالی واز آلسو اے شافعی. اور اس طرح سے حافظ ابن حجر جنہوں نے شرح کی فتح الباری صحیح بخاری کی اور بڑی مشہور شرح ہے، وہ بھی شافعی مذہب کے تھے. امام ذہبی جنہوں نے سیرہ لکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے بھی بکس کا حدیث لکھی. ہی واز آلسو فرام دا اسکول آف تھاٹ آف امام شافعی. ابن کثیر جو تھے وہ بھی امام شافعی کے اسکول سے بلانگ کرتے تھے. امام سیوطی وہ بھی امام شافعی کے اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتے تھے. امام بیہقی وہ بھی امام شافعی کے اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتے تھے. اور حافظ ابن حجر نے تو یہ تک ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ امام بخاری وہ بھی شافعی تھے، لیکن امام بخاری had a school of thought of his own and he was a legacy of his own. and انشاءاللہ کبھی ٹائم ملے گا تو ہمیں بخاری کی بھی زندگی کے بارے میں ہم بات کریں گے. اور صلاح الدین ایوبی جو کہ خود ایک شافعی مذہب کے تھے، جو آپ جانتے ہیں آج بڑا فلسطین کے معاملے میں صلاح الدین ایوبی کے متعلق بڑا بات چلتی ہے. انہوں نے جب بھی جہاں کانکر کیا تو وہاں پہ شافعی
مذہب کو انہوں نے بڑا نافذ کیا اور ان کی وجہ سے کافی کچھ ریجنز میں شافعی مذہب جو ہے بہت مشہور ہوا. تو یہ جو شافعی مذہب تھا یہ کئی ریجنز تک پھیلا اور آج بھی انڈیا اور پاکستان کے کچھ علاقوں میں ہیں, افریقن علاقوں میں ہے, اور مدارس کی کتابوں میں جو سلیبس ہے اس میں امام شافعی کے کافی اصول اور کافی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. یہ وہ کام ہے اور یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو ڈیولپ کر کے آج رہتی دنیا میں اپنا نام انہوں نے باقی رکھا, اور یہ وہ لیگسی ہے, یہ وہ ٹیلز ہے ان فیتھ کی, اس ایمان کی, اس یقین کی کہ ان کے سامنے جنت بڑی واضح تھی ایز اے گول, اور انہوں نے کیا حاصل کرنا تھا. نہ ان کو مال نے ڈیویٹ کیا, نہ ان کو عورت نے ڈیویٹ کیا, نہ ان کو شہرت نے ڈیویٹ کیا, نہ ان کو دنیا کی کسی لذت نے ڈیویٹ کیا. انہوں نے جو اپنا رول تھا اپنی زندگی میں وہ اپنایا اور اپنی زندگی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صرف کیا, اور یہی وہ خرچ کرنا ہے اور یہی وہ ڈیڈیکیشن ہے, یہ وہ اخلاص ہے جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم بیٹھ کر ان کی زندگی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا آپ اور میں بھی کچھ لیگیسی چھوڑنا چاہتے ہیں, کیا آپ اور میں بھی کچھ ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. اینڈ دیٹ از دی انٹائر پوائنٹ آف دس سیریز کہ واٹ آر وی ڈوئنگ ود آر لائفز. کیا آج ہم بیٹھ کر اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں, کیا ہم اتنے ریسورسز ہونے کے باوجود بھی اس کو یوٹیلائز کرنے سے بالکل ہی اگنورنٹ ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی زندگی سے انسپائر ہوں, ہم اپنی زندگی میں بھی کوئی ایسا رول پلے کریں جو ہمارے جانے کے بعد بھی لوگوں کو فائدہ دے. انشاءاللہ تعالیٰ ویل اسٹارٹ آف ود another personality in our next Tales of Faith series. I hope you guys enjoyed it. Till then, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.